محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تھا تامر الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لیکن یہ بھی تو چاہیے کہ آپ اپنے آپ پہ بھی تو عمل کرو، یعنی اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم کتاب توریت پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت اور عہد پیمان تورات کی صورت میں، اس کی وجہ سے لوگوں کو کفر سے روکتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اپنے آپ کو بھی یاد رکھو اور اپنے آپ بھی اس پر عمل کرو۔ توریت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میرے رسول کی تصدیق کرو گے، مگر تم نے میرے اس عہد کو توڑا ہے اور میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا انکار کیا ہوا ہے، جو کہ یہ آپ اس کتاب کو مانتے بھی ہو اور اس سے انکار بھی کر رہے ہو، یہ سرانشان غلط ہے۔ اور آپ یاد رکھو آپ گناہ کے حقدار ہوگے، آپ نار یعنی کہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ دوسروں کو تو تم ہدایت کا حکم دیتے ہو اور بے شک دینا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جو کہ نہیں بھولنا چاہیے۔ الغرض اللہ تعالیٰ ان کے اس روز کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے اور اپنے بارے میں جس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں اس پر متنوع کیا ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود اسے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے پر ان کی مذمت نہیں کی، کیونکہ نیکی کا حکم دینا تو مذمت خود نیکی ہے، اور عالم کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اولا ہے کہ وہ خود بھی اس پر نیکی کرے اور نیکی کرنے والوں سے خود پیچھے نہ رہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحًا وَمَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگو، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے فیق کا ملنا ہی کے فضل سے ہے، اور میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی واجب ہے اور اسے خود انجام دینا بھی واجب ہے۔ علماء سلف و خلف کے صحیح ترین قول کے مطابق ان میں سے ایک تو ترک کرنے کی وجہ سے دوسرے کا واجب ساقط ہو جاتا ہے، ساقط نہیں ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ عمل کرنا بھی اس پہ واجب یعنی کہ واجب ہے، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا بھی، اسے بتانا بھی واجب ہے۔ لیکن آپ عمل نہ کرو، دوسروں کو ترغیب دیتے رہو تو ساقط تو نہیں ہوگا، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی عمل کریں۔ امام احمد نے ابو وائل سے روایت کیا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ حضرت عثمان سے بات کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بات اسی صورت میں ہے کہ جب تمہیں سنا کر کہوں، حالانکہ وہ تو ان سے بات کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک کام کا آغاز مجھ سے ہو، ورنہ میں کسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو سب کے سب سے بہتر وہ خواہ وہ میرا امیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں نے یعنی کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ارشاد سنا، یعنی کیا ارشاد سنا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے اس بات کی آنتیں باہر نکل کر آئیں گی، وہ جہنم میں ان کے ارد گرد دیگر چکر لگاتا رہے گا، جس کی وجہ سے جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جہنم اس کے ارد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو وہ ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع
نہ کرتا تھا تو جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں تو اس کی نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ پھر اس لیے ارشاد فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کا سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں تو یہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بے شک جو اللہ کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی کی طرف ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 آیات کی وجہ سے وعظ کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ 3 آیات یہ ہیں کہ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، یہ کتاب کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مومنو تم اپنی باتیں کیوں کیا کہا کرتے ہو؟ کیا جو تم کرتے ہو اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ایسی باتیں کہا کرو جو کرو، یعنی تیسری آیت، وہ جو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہیں کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ۔ یہ آیت ہے ہود کی، اور سورہ ہود کی، اور آیت نمبر 88 ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمل سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگو جس سے میں نے آپ کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک اس سے رک جاؤ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس چیز کو منع کروں آپ اس میں لگ جاؤ۔ میں تمہیں جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جو میں اصلاح چاہتا ہوں تو میں تمہارے اچھا چاہتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم اس پہ اچھی راہ چلو، اس پہ عمل کرو۔ اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا ہی اللہ کے فضل سے ہے، اور میں اس پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ میں اللہ پہ ہی بھروسہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے جس خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ صبر و نماز سے مدد لیا کریں، صبر سے کام لیا کریں اور نماز سے مدد لیا کریں۔ جیسے کہ مقاتل بن حیان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تب الآخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں صبر سے مراد وہ روزہ، مجاہد نے بھی یہی فرمایا ہے، اور قرطبی اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد گناہوں سے روک جانا، جو غلط کام پہ نہ چلے اس سے رک جانا ہے، اس لیے عبادت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہو، اور عبادت میں ہر فہرست نماز ہے۔ تو یاد رکھو ابن حاتم نے بھی اسے حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ عنہ سے فرمایا، حضرت روایت کیا ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک معاشیت کے وقت صبر کرا جاؤ اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ اس کا امور کا ارتکاب نہ کیا جائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور حسن بصری سے بھی یہی قول مروی ہے۔
جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دین پر ثبات اور استقامت کے لیے نماز سب سے بڑی مددگار ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما یوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی وذکر اللہ اکبر، سورہ عنکبوت کی سورت آیت نمبر 45 ہے۔ اے نبی، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہر چیز کی ہدایت دیتا اور ایک ریز کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہدایت دے کر بتاتا، اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، اور کچھ شک نہیں کر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، جہاں بھی کرو اللہ کا ذکر کہو، جہاں بھی نماز پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اور یہ نماز بے حیائی سے، بے شرمی سے، سرکشی سے روکتی ہے اور اچھے کاموں پہ اچھی طرح اچھی جگہ یاد دلاتی ہے، اچھے کام کراتی ہے۔ تو اور اچھا کام ہے یہ، اس سے بڑا کوئی اچھا کام ہی نہیں ہے، اور اچھا کام ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بے شک امام محمد رحمۃ اللہ نے حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے تھے۔ آج کے دور میں جب انسان کوئی پریشانی میں آتا ہے، کوئی دقت میں آتا ہے، کوئی غم و پریشانی ہوتی ہے، تو روزہ نماز، زکوٰۃ، خیرات، اچھا برا سب بھول جاتا ہے اور غلطی کام پر مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا الٹا کر دیتے ہیں۔ یہ مومن و مسلمان ایک ایسے ہیں، جب بھی کوئی غم و پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے نماز چھوڑتی ہے، پھر قرآن چھوڑتا ہے اور اچھے کام چھوڑتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جائے کہ تم ایسا نہیں کرو، آج نمازیں پڑھو، عبادت ریاضت کرو، زکوٰۃ تو کہتی ہے کہ ہمارا قرضہ ختم ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے، تو ہم یہ بعد میں کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کا فرمان دیکھیے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی یا کوئی دشمن پریشان کرتے تھے یا یہ غیر مسلم پریشان کرتے تھے، کفار قریش پریشان، یہود نصارہ پریشان کیا کرتے تھے، یا کوئی تکلیف دیتے تھے یا کسی طرح کی عزت دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ نماز کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو جو ہے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو یاد رکھو کہ جب بھی تم کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کسی میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو آپ خاص طور سے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں خاص طور سے مبتلا ہو جاؤ، نہ کہ غلط چیزیں مبتلا ہو، اور ان غلط چیز سے پرہیز کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ میں ضمیر کا مراجعہ جو صلاۃ ہے، یعنی یہی مجاہد مربی ہے۔ اور ابن جریر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور اس بات کا یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا مرجع وہ ہے جس پر یہ احکام دلالت کر رہا ہے، یعنی صبر و نماز کے ساتھ مدد دینے کی بھی وصیت ہے، جیسا کہ قصہ قارون میں ہے۔ کیا بات عطا فرمائیے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلاك سبب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلا خوف ولا صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ یہ سورہ القصص کی سورہ آیت ہے اور آیت نمبر 80 ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں نیک کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ثواب کہیں بہتر ہے، جو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور صبر والوں کرنے والوں پر بھی ملے گا۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِي حَسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ حامیم کی آیت ہے اور آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتا سب کا۔ بھلائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو۔ جو آدمی غلط جواب بولتا ہو، غلط زبان بولتا ہو، لیکن اس کی سخت کلامی ہو اور غلط لفظ بولتا ہو، تو اس کا اچھے طریقے سے اچھے طریقے جواب دو، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیار کو تو غلط ہی سمجھ لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں یہ ڈر گیا، اس کی جو مرحمت ہے، یہ جو پیار سے بات کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، بلکہ یہ ہم سے ڈر رہا ہے۔ تو آج کے دور میں اس کا معاملہ ایک دم الٹا ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہمیں ضروری اور لازمی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے جس کی آپ سے دشمنی تھی وہ آپ کا جگر دوست ہوگا،
اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر و برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ یہ بات غلط لوگوں نہیں، جو غلط لوگ ہیں ان پر نہیں ہو سکتی۔ جو نصیب والے ہیں، غلط نصیب والوں کو، جو لوگ فاحش ہے، غلط زبانیں چلاتے ہیں، بدتمیزی زبانیں چلاتے ہیں، زیادہ چیختے چلاتے ہیں، وہ منافق ہیں، ہم پیچھے کلپ میں بتا بھی چکے تھے۔ جو کہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، وہ نصیب والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ وصیت انہی کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہوں، یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کی نصیب ہوتی ہے؟ جو صاحب نصیب ہیں۔ بہرحال ضمیر کا مراجعہ اور نماز ہو یا نماز صبر کی وصیت تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے۔ کیا فرمانا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کے معنی یہ ہوں گے کہ بہت سے گروہ اور شکیل ہیں۔ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے گرا نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو اکثر عجز اور عاجزی کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ ابن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ بڑی حکمت اور عظمت کی بات ہے۔ اور فرمان الہی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کیے ہوئے ہیں وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ اس کا تعلق بھی پہلے ہی کلام سے ہے۔ نماز یا وصیت بہت گرا ہے۔ الا الذین خاشعون الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مگر ان لوگوں پر گرا نہیں جو عجز سر کرنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں پر گرا نہیں کرنے والے ہیں، ان پر کوئی گرا نہیں۔ جو صبر سے عاجز کے ساتھ صبر کرتے ہیں ان پہ کوئی گرا نہیں ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہیں کوئی تکلیف و گرا نہیں گزرتی ہے۔ یعنی جو جانتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ راجعون، اور بے شک وہی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ان کے تمام امور اللہ کی معیشت ہی کی طرف راجع ہے۔ جیسے اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسی کی طرف راجع ہے۔ وہ اہل عدل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت جز پر یقین کی وجہ سے انہیں نیکوں کا انجام دینا اور برائیوں سے استجاب کرنا آسان ہو جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر، ہر طرح کی میں نے تمہیں فضیلت دی اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ تو یاد رکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے یہ ہماری بات آپ کو بالکل پسند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہمارے ساتھ بار بار روزانہ 10 سے 15-20 منٹ کے لیے جڑتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا کی خرافات سننے سے بہتر ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی شریعت اور حدیث پڑھی جائے اور سنی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں شمار عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت نکال کے ہمارے ساتھ اسی طرح روزانہ ملتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ ہم جب تک آپ کو کوئی حدیث جب تک نہیں پہنچاتے، جب تک ہمارا کوئی وضو نہیں ہوتا، جب تک ہم بنا وضو کے آپ تک کوئی بھی حدیث یا معلومات نہیں پہنچاتے۔ ہمیں زیادہ سے سبسکرائب، لائک اور شیئر کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر مزید روحانیت کے ساتھ میں قرآن شریف کے ترجمہ اس کے فہرست کے ساتھ میں پھر ہماری ملاقات مزید پھر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔